پاگل نہ ندا ہے نہ اس کی ماں ہے، پاگل تمہارا نظام ہے. ندا بی بی تمہاری ماں نے تمہارے نانے کی اپنے باپ کی گدی کے لیے اپنی زندگی دی ہوئی تھی. اس طرح کے بیڈ کریکٹر بندے سے شادی کر کے تو ظاہر ہے وہ تمہاری قربانی کیوں نہ دیتی جب اس نے اپنی دے لی تھی. تو تم لوگوں نے ٹھپے لگائے ہوئے صرف نبوت کے نام کے، فلاں کافر ہو جائے گا ہمیں نہیں ماننا. تم لوگ خود کافر ہو. جس طرح کی شریعت ہے شریعت کو نہیں مانتے، شوگر کوٹڈ فیک اسلام پیش کرتے ہو ویسٹ کے اندر بیٹھ کے. آج دل کیا ادھر سے اٹھا لیا، کل کو دل کیا ادھر سے اٹھا لیا. تو تمہیں جو افریقہ پھینکا گیا اٹھا کے، تو تم یہ بھی بتاؤ ندا بی بی کہ تمہیں افریقہ کیوں پھینکا گیا اٹھا کے، کسی مرزا مسرور کو تمہیں کیوں سونپا دیا. مرزا مسرور جا کے کسی اور کو بیوقوف بناؤ. اب اگر احمدیوں نے ڈنگر اور پاگل بن کے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، جنہوں نے سمجھنا ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ندا کی ماں نے خلافت کے لیے اپنی قربانی دے کے خلافت اس کے باپ کو دی، ٹھیک ہے. اور یہ خاندان خلافت کے لیے بیٹیاں بیچتا ہے ایک دوسرے کو. بیٹیاں آپ کو مرزا ناصر کی بیٹی امتشکور شکری کا پتہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اس خاندان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا. ایمی بات یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کی بیٹی امتشکور المعروف شکری، اس کے خاوند نے اپنے بچوں کی گورننس کو پریگننٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ شخص اس کے بعد وہ شخص اسی کے ساتھ، کیونکہ بیٹی نے طلاق لے لی شکری نے، اور یہ اس کے ساتھ شادی اس کو کرنی پڑی. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ شکری کا جو خاوند تھا وہ نواب امت الحفیظ مرزا غلام احمد کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا بیٹا تھا. یہ تیسرے خلیفہ کی بیٹی. اب ہوتا کیا ہے سلسلہ کہ خلیفہ صاحب جو ہیں اس کو کچھ بھی نہیں سزا دیتے، کوئی بات نہیں کرتے. پریگننٹ ہوئی ہے کہ خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے پرائیویٹلی کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ان کے اندر یہ سارے کام تھے. اس کی طرف جب ندا نے اس کو کنجر خانہ کہہ کے پکارا، نام دیا اس کا، تو اس نے وہ ساری چیزوں سے پردہ اٹھا دیا تھا. تو میرے جیسے لوگ جن کو ان حالات و واقعات کا علم تھا نا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت بھی روا کے اس جس کو آپ لوگ کسر خلافت یا ہم لوگ کسر خلافت احمدی لوگ کہتے تھے، وہاں پر جتنے بھی خاندان کے افراد بستے ہیں، جی شاہد پاشا جی یہ شاہد پاشا اس کا شکری کے خاوند کا نام، وہ بھی مزے کی بات ہے بشتی مقبرہ میں دفن ہوا. یہ دیکھ لیں یہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں، ان کی جوان لڑکیاں یقین کریں، ایون یہاں تک کہ لقمان اپنے سگے بڑے بھائی کی بیٹیاں جو اس کی بھتیجیاں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ملوث رہا. کیا اجازت دیں تو میں ایک آخری بات ضرور آج کی سٹریم میں ہی کہنا چاہوں گی. جی کہہ لیں، اجازت ہے؟ جی 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 جی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتی ہوں سارے احمدیوں سے کہ وہ جو اپنے کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھ کے بڑے اطمینان سے ندا پاگل اس کی ماں پاگل بولتے ہیں نا، تو پاگل نہ ندا ہے نہ اس کی ماں ہے، پاگل تمہارا نظام ہے. کیونکہ ندا کی ماں، یہ سوال میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پاگل تمہارا نظام کیوں، میں ثابت کروں گی، میں نے ایسے الزام نہیں لگایا. اگر ندا کی ماں پاگل ہے تو ندا کی ماں کا باپ پاگل نہیں تھا. یہ سوچ لو بیٹھ کے، جس کو تم ہیرو کہتے تھے مرزا طاہر احمد، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں لکھا جانے والا خلیفہ، ویسا تو خلیفہ نہیں آئے گا. خدا کا شیر ہے وہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ، مین آف گاڈ ہے جی، مین آف گاڈ، مین آف گاڈ، ایگزیکٹلی مین آف گاڈ ہے وہ. اور وہ جب آتا ہے تو بس دنیا مر جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے. تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا مین آف گاڈ کو، جب وہ انٹرویو لے رہا تھا ندا کی ماں سے وہ جرنلسٹ، اور اس نے کوسچن کیا کہ ندا کے باپ کے بارے میں تو مرزا طاہر احمد کو پہلے بھی کچھ شکایتیں تھیں، تو وہ بی بی کتنی جلدی یو ٹرن لے گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف ندا کے بارے میں بات کریں گے، آپ کی دوسری طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بی بی دوسری طرف اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ تمہارے باپ کی خلافت تھی، تم نے اپنے باپ کی گدی بچائی، تم پورا خاندان گدی بچاتے ہو، تم گدی نشین ہو، اور تم نے مہر لگائی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھی، سو ماں اپنی بیٹی کے خلاف گئی. انکل سوری انکل، مجھے بات کمپلیٹ کرنے، مجھے بھول جائے گا. نہیں، جو آپ نے بات کی ہے اس کا مطلب یہ کہ ماں اپنی بیٹی کے خلاف گئی نا. ایگزیکٹلی، اور اس کا اقرار میں نہیں کروں گی، ندا نے خود کہا ماں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، ماں کو بھی اپنی ایشوز تھے. جب وہ خلیفہ سے بات کری تھی تو ندا نے یہ اقرار کیا
ندا نے کہا ماں کو بھی ایشوز تھے، ماں کو ایشوز نہیں تھے بی ندا بی بی، تمہاری ماں نے تمہارے نانے کی اپنے باپ کی گدی کے لیے اپنی زندگی دی ہوئی تھی، اس طرح کے بیڈ کریکٹر بندے سے شادی کر کے تو ظاہر ہے وہ تمہاری قربانی کیوں نہ دیتی جب اس نے اپنی دے لی تھی، تو تمہاری کیا اوقات ندا بی بی، تمہاری ماں کے سامنے تمہاری کیا اوقات، تمہاری ماں نے اپنی قربانی دی تو وہ تمہیں ذبح بھی کر سکتی تھی، نانے نے بیٹی دے کے گدی حاصل کی، جی ایگزیکٹلی، تو اس نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دی تھی نا، تو وہ جو عورت اپنے باپ کی خاطر قربانی دیتی ہے وہ اپنی بیٹی بھی قربان کرتی ہے. تو ندا بی بی پہلی بات تو تمہارے لیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں جان بوجھ کے قربان کیا کیونکہ وہ خود قربان ہوئی تھی. اس بات کو سوچنا بیٹھ کے، بے وقوف نہیں بنا سکتے تم زیادہ دیر لوگوں کو، بنا لیا تم لوگوں نے جتنا بنانا تھا لوگوں کو، عقل ہے لوگوں کے اندر. تم ایک گدی نشین خاندان ہو، جیسے پاکستان کے اندر a lot of other people جو گدی نشینی چلاتے ہیں. تم لوگوں نے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں صرف نبوت کے نام کے، فلاں کافر ہو جائے گا ہمیں نہیں ماننا. تم لوگ خود کافر ہو تم لوگ. تم قرآن کو نہیں مانتے، تم جس طرح کی شریعت ہے شریعت کو نہیں مانتے، شوگر کوٹڈ فیک اسلام پیش کرتے ہو ویسٹ کے اندر بیٹھ کے. آج دل کیا ادھر سے اٹھا لیا، کل کو دل کیا ادھر سے اٹھا لیا. بیک ٹو یور مدرس ٹاپک کہ تمہاری ماں نے جو انٹرویو دیا، جب انٹرویو دے رہی تھی تو وہ کیوں بھاگی اس بندے کو بتانے سے کہ ہاں میرے شوہر کا کریکٹر برا تھا اور میرے باپ کو یہ پتا تھا، اور تمہارا باپ کوئی چننا منا بچہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو ساری دنیا کا پتا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ فلاں کی خواب آ گئی مجھے اور آج رات کو مجھے وہ ہو گیا، آج ضیاء الحق نے مر جانا ہے تو پرسوں پتہ نہیں کس نے مر جانا ہے. تو ساری دنیا کی خوابیں آئیں اور اس کو اپنے ہی گھر میں خواب نہیں آئی کہ ندا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بے وقوف، جا کے کسی اور کو بناؤ. تو تمہیں جو افریقہ پھینکا گیا اٹھا کے، تو تم یہ بھی بتاؤ ندا بی بی کہ تمہیں افریقہ کیوں پھینکا گیا اٹھا کے، اسی مرزا مسرور کو تمہیں کیوں سونپا دیا گیا کہ تم جا کے اس کے پاس اس کو رکھو. اب تمہارے باپ سے بچانے کے لیے نا، وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے جب تم پاکستان گئی تھی تو کیوں واپس آئی تھی، وہ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم کیوں آئی تھی واپس. اسے پتا تھا کہ تمہارا باپ کیسا ہے. مرزا مسرور جا کے کسی اور کو بیوقوف بناؤ. تم نے اس آڈیو کے اندر 1000 بار قبول کر لیا کہ ندا کا باپ مجرم ہے. اب اگر احمدیوں نے ڈنگر اور پاگل بن کے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، جنہوں نے سمجھنا ہے ان کو سمجھ آ جائے گی. اور میں آج اسی لیے آئی ہوں بتانے کے لیے کہ جن ڈنگروں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یا وہ اگر وہ اتنے ڈنگر ہیں نا تو میرے ان الفاظ کو لے کے نا تھوڑا سا سوچنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا استعمال کر لیں عقل کو. یہ میں ان کو فری کی پھکی دے رہی ہوں، فری کی. انکل ایک سیکنڈ نہیں انکل، یہ جو آخری ٹاپک ہے جس پہ کسی احمدی نے کبھی بات نہیں کی اور میں نے ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کی اور آگے سے ان کے ڈنگر دماغوں کو وہ سوچنا نہیں چاہتے کہ ندا کی ماں نے خلافت کے لیے اپنی قربانی دے کے خلافت اس کے باپ کو دی، ٹھیک ہے، اور یہ خاندان خلافت کے لیے بیٹیاں بیچتا ہے ایک دوسرے کو، بیٹیاں خریدتا ہے ایک دوسرے کو، بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے. یہ اس خاندان کی کہاں سے آپ لے کے آئیں گے جن کے اندر یہ بنیادی اخلاقی معیار نہیں ہے؟ آپ ان کو نبوتوں پہ بٹھا رہے ہیں اور خلافتوں پہ بٹھا رہے ہیں. ڈوب کے مر جاؤ سارے احمدیوں، ڈوب کے مر جاؤ.